الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون اللہ رب العزت کے علاوہ اس کے سوا جن کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، جن کو معبود سمجھا جاتا ہے، جبکہ وہ معبودان باطلہ ہیں۔ ان معبودان باطلہ کی دو اقسام ہیں، ایک ذوی العقول ہیں اور ایک ہیں غیر ذوی العقول، یعنی ایک عقل والے ہیں اور ایک وہ ہیں جن کو عقل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر شجر ہیں، حجر ہیں، اور اسی طرح دیگر اللہ رب العزت کی ہیں تو مخلوقات ہیں، جانور ہیں، گائے وغیرہ کی پوجا پاٹ کرنے والے ہیں، دیگر جانوروں کی پوجا پاٹ کرنے والے، یہ ذوی العقول نہیں ہیں، یہ غیر ذوی العقول ہیں۔ ایک تو ان کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی، کی جا رہی ہے، اور ایک ہے ذوی العقول، یعنی انبیاء ہیں، فرشتے ہیں، اولیاء کرام اور فقہاء اعظام ہیں، ان کی پوجا پاٹ کرنے والے، ان کو معبود سمجھنے والے، یہ ذوی العقول ہیں۔ اور ذوی العقول میں یہ جتنے بھی خود راہ راست پر تھے اور یہ جتنے بھی عظیم لوگ تھے، ان کی تو یہ تعلیم تھی ہی نہیں، اور وہ روکتے تھے جب ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ کرنی بھرنی والے ہیں، آپ ہماری مرادیں پوری کرنے والے ہیں، وہ دو ٹوک الفاظ میں یہی کہا کرتے تھے۔ سب سے بڑی ہستی دنیا میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہے، اور آپ نے دو ٹوک الفاظ میں بچیوں کو شرکیہ الفاظ پڑھتے ہوئے روکا۔ جب نعت پڑھ رہی تھی آپ کی آمد پر، آپ کی استقبال پر، طلع البدر علینا وجب الشکر علینا، اس طرح کے الفاظ بھی ہیں، اور اسی طرح حضرت حسان بن ثابت بھی نعت پڑھا کرتے تھے۔ جو نعت آپ کی خالص تھی اور جو مناسب انداز میں تھی، اس کی تو آپ نے تحسین فرمائی ہے، لیکن جو شرکیہ الفاظ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کے ساتھ ملا دینا اور اللہ رب العزت کا جز اور حصہ قرار دینا، اس کی پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں آپ نے تردید فرمائی۔ جیسے کہنے والے نے کہا تھا ماشاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے، آپ نے فرمایا کل ماشاء اللہ وحدہ۔ تو ایسے انبیاء کرام اور اسی طرح انبیاء کرام کے مشن کو آگے بڑھانے والے، انہوں نے تو روکا ہے، ٹوکا ہے، اور وہ اس سے بری الذمہ ہیں۔ ہاں وہ لوگ اس کے بعد آنے والے جنہوں نے یہ شرک کو پرموٹ کیا ہے اور شرک کے فروغ کے لیے دن رات ایک کیا ہے، اور جن کے آگے لوگ ایسے سجدے میں پڑ جاتے ہیں جیسے اللہ رب العزت کے آگے پڑھنا چاہیے، جیسے اللہ رب العزت کے آگے جھکنا چاہیے، اور وہ روکتے نہیں ہیں، وہ ٹوکتے نہیں ہیں۔ یقیناً ایسے معبودان باطلہ وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ پوجا پاٹ کرنے والے بھی اور جن کی پوجا پاٹ کی جا رہی ہے وہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ، اس کے سوا وہ لوگ جن کی پوجا پاٹ تو کی جاتی ہے لیکن وہ روکتے تھے، ان کے جانے کے بعد ان کی قبر کو، ان کے مزار کو اپنا پوجا پاٹ والی جگہ بنا لیا گیا ہے اور وہاں سجدے ہو رہے ہیں، بغیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز دی جا رہی ہے، وہ روکتے تھے، تو وہ تو بری الذمہ ہے۔ لیکن اگر وہ اس چیز کو پسند کرتے تھے، کوئی ایسے بھی ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں ان کی بھی بات پرس ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جوڑے جوڑے جہنم میں جائیں گے، یعنی زانی زانیوں کے ساتھ، ایک مفہوم یہ شرابی شرابیوں کے ساتھ، اور اسی طرح غلط قسم کے پیشوا اور مذہبی رہنما اور ان کے پیچھے چلنے والے، وہ دونوں گمراہ ہوں گے، ایسے جوڑے جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کے سوا غیروں کی پوجا پاٹ کرنے والوں کو دنیا آخرت میں رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔
اور اللہ رب العزت فرمائے گا کہ لاؤ تمہارے مددگار کدھر ہیں. ان سے کہا جائے گا تم کہتے تھے کہ ہم بچا لیں گے، اور یہ ان کو وہ بچا تو نہیں سکیں گے، لیکن ان کو ذلیل کرنے کے لیے، مزید ذلیل و خوار کرنے کے لیے اللہ رب العزت فرمائیں گے اگر آپ کو غلبہ پا سکتے ہو تو پا کر دیکھو. اُشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اکٹھا کرو، شروع اے فرشتوں تم اکٹھا کرو الذین، ان لوگوں کو، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، وازواجہم، اور ان کے جوڑوں کو، یعنی ان جیسے ان کے ہم ذہن لوگ اور ان کی طرح گمراہ ہونے والے، گمراہ کرنے والے، یہ جوڑے سارے اکٹھے کیے جائیں. وما کانوا یعبدون، اور وہ تھے عبادت کرتے ہوئے، دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا وہ جن کی عبادت کرتے تھے ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا. فاہدوہم، پھر تم ہانک لے جاؤ ان کو، فرشتوں کو اللہ رب العزت فرمائے گا تم ان کو ہانک کر لے جاؤ کدھر، الی صراط الجحیم، جہنم کے راستے کی طرف. واقفون، اور ابھی تم ٹھہراؤ ان کو. یہ حساب کتاب سے پہلے اللہ رب العزت فرمائیں گے کیوں حساب کتاب ہوگا تو جہنم میں جائیں گے، جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے جائیں گے. واقفون، اور ابھی تم ٹھہراؤ ان کو، انہم بلا شبہ یہ مسئولون، باز پرس کیے جائیں گے، سب سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. اپنے اپنے جو اپنا تم نے زندگی میں جو کرتوت کیے ہیں اچھے ہوئے اس کا حساب دو. مالکم لا تناصرون، کیا ہوا ہے، مالکم کیا ہوا ہے تمہیں، لا تناصرون، نہیں تم ایک دوسرے کی مدد کرتے. اللہ رب العزت ان معبودان باطلہ کو، ان ملنگوں کو، ان پیروں کو جو کہتے تھے کہ لوگ ہمارے پاس آئیں ہم ان کی مرادیں پوری کریں گے، لوگ ہمارے آگے آ کر جھکیں، لوگ ہمارے نام کی نظر و نیاز دیں، اور ہم ان کو قیامت کے دن جو ہے وہ ان کے سفارشی ہوں گے. تو یہ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تم ایک دوسرے کی آپ مدد کیوں نہیں کرتے. بل هم اليوم مستسلمون، بلکہ وہ آج سب مستسلمون، فرمانبردار ہیں. وہاں بس ہی نہیں چلے گا اور بے بسی کا عالم ہوگا، شرمندگی اور ندامت کا سامنا ہوگا. ایسے ساتھ جھکائے جیسے بڑے فرمانبردار ہوں گے جبکہ گمراہی اور ضلالت ان کا مقدر بن چکی ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر کام کرے.